بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام اذان حق کے ساتھ میں اور حاجی منظور عمر صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پاکستانی قوم اور اہل پاکستان آج پاکستان کا 77واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ ہمیں آزاد ہوئے بہت عرصہ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آزاد ہوئے 70 سال ہو چکے ہیں۔ اس 70 سالوں میں پاکستان نے بہت سارے نشیب و فراز دیکھے۔ اس میں اقتصادی مسائل بھی آئے۔ اس ملک نے، اس خطے کے لوگوں نے، اس ملک نے، اس سرزمین نے لسانی فسادات سے لے کر اہل وطنوں نے دہشت گردی سے لے کر مذہبی، سیاسی، اقتصادی مسائل کا سامنا کیا۔ ہم لسانی فسادات کی نظر بھی رہے، لیکن یہ ملک چلتا رہا کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ اور ہمیں پورا یقین ہے اور خدا پر بھروسہ ہے کہ یہ مملکت خدا داد آئندہ بھی ہوئی نہ صرف چلتی رہے گی بلکہ پوری دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ سے حاصل کرے گی۔ فیض احمد فیض صاحب نے کہا تھا، ہم اہل قفس تنہا بھی نہیں، ہم اہل قفس تنہا بھی نہیں، ہر روز نسیم صبح وطن یادوں سے معطر آتی ہے، اشکوں سے منور جاتی ہے۔ ہم روز ایک نئی امید کے ساتھ اپنا دن شروع کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ امید جب اس دن کا سورج ڈوبتا ہے تو وہ اشکوں میں ڈھل چکی ہوتی ہے۔ آج ہمارے بھائی صاحب سے بات کریں گے کہ پاکستان نے یہ 70 سال کا سفر کیسے طے کیا، اس میں کیا نشیب و فراز آئے، ہم اب کہاں کھڑے ہیں اور اس کی کیا وجوہات ہیں، اور یہ مسائل مسلسل حل کیوں نہیں ہو پا رہے۔ ہم اکثر ایک فکرہ سنتے ہیں کہ پاکستان نہ بہت نازک دور سے گزر رہا ہے، اور یہ فکرہ سنتے ہوئے ہمیں سیاست دانوں کے اور بہت سارے پاور پولیٹکس میں جو لوگ شامل ہیں ان کے منہ سے سنتے ہوئے عرصہ گزر گیا۔ میری عمر 50 پلس ہوں، بھائی صاحب سے 60 سال سے اوپر کی زندگی گزار چکے ہیں، لیکن ہم جب سے پیدا ہوئے ہم یہ نازک دور ہی سن رہے ہیں۔ کیوں بھائی صاحب نازک دور؟ ملک صاحب، یہ ہم 77 یوم آزادی منا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پاکستان بنانے کا اصل مقصد تھا، وہ جو نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہم اس سے بالکل ہٹ چکے ہیں۔ اب تھوڑا سا تاریخی جائزہ لیا جائے تو اس خطے کی آزادی، پاکستان کی آزادی کا جو کام ہے وہ تو 1857 کی جنگ آزادی کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا، اور اس وقت کے اکابرین جو ہیں انہوں نے آزادی کے لیے، انگریز سے آزادی کے لیے جو کوششیں کی وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ بہرحال 1899 میں یہودیوں نے سوئٹزرلینڈ میں ایک اجلاس کیا تھا، اس میں بڑے بڑے یہودی سرمایہ دار اکٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے گریٹر اسرائیل کا جو ہے نا وہ ایک منصوبہ پیش کیا تھا، وہ اپنے منصوبے پہ کاربند ہے۔ ہمارا عالمی اس وقت شروع ہوتا ہے جب جنگ عظیم اول جو ہے وہ ختم ہوئی، تو اس سے پہلے اتنی سازشیں ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کو ٹکڑیوں میں بانٹنے کے لیے بالآخر خلافت عثمانیہ جو ہے اس کا دڑن تختہ ہوا اور اس کو ختم کر دیا گیا۔ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ نواب سلیم اللہ کی رہائش گاہ ڈھاکہ میں اس وقت کے اکابرین جو ہیں، جن میں نواب وقار الملک مولانا ظفر علی خان جیسے ہمارے بڑے بلند پائے کے ہمارے لیڈر موجود تھے، انہوں نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ ہم آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھتے ہیں تاکہ مسلمانوں کا الگ تشخص جو ہے برقرار رہے۔
وہ دیکھ رہے تھے کہ جو کانگریس ہے وہ تو وہ ہندوؤں کے لیے کر رہے ہیں، تو ہم مسلمان جو ہیں وہ کیوں نہیں کرتے۔ بالآخر 1913 میں باقاعدہ اس کا جو ہے پھر اجلاس ہوتے رہے، پھر علامہ اقبال بھی اس میں شامل ہو گئے، پھر قائد اعظم محمد علی جناح جو اس میں شامل ہو گئے۔ ایک موقع ایسے بھی آیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے وہ پریشان ہو گئے تھے اس کے کردار سے، تو وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے تھے انگلینڈ۔ پھر علامہ اقبال ان کو پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ گئے، ان کو منا کے لے آئے، پھر انہوں نے اپنی تحریک جو ہے شروع رکھی۔ اور اس وقت جو نعرہ تھا مسلم لیگ کا یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ بالآخر 1947 27ویں رمضان المبارک 14 اگست 1947 کو پاکستان کا ہمارے وجود میں آیا، اور اس وقت بھی یہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا لا اللہ۔ الہ الا اللہ۔ بالآخر پاکستان بن گیا، لوگوں نے سجدہ شکر ادا کیا، اور اس قدر اس وقت یہ جذبات تھے کہ لوگ کہتے تھے پاکستان بن گیا، اب یہاں پر تو بالکل اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزاریں گے۔ بن گیا پاکستان۔ شروع کے جو 4 سال ہیں ان 4 سالوں میں ہمارے ہاں سیاسی استحکام بھی رہا کسی قدر، اور معاشی استحکام بھی رہا۔ سیاسی استحکام رہا تو اس میں ہم نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنگالی جو لیڈر تھے ان کا خاص حصہ ہے کہ وہاں سے تحریک شروع ہوئی تھی، انہوں نے آزادی پاکستان کے لیے بہت زیادہ قربانی دی تھی، بہت کام کیا۔ اب سیاسی استحکام کے ساتھ معاشی استحکام کی صورتحال یہ تھی کہ مغربی جرمنی نے ہم سے قرض لیا تھا، ہم نے اس کو غالباً $5000 قرضہ بھی دیا تھا۔ پھر یہ 4 سال رہے تو ہم نے ایک سب سے بڑی جو اچیومنٹ ہوئی تو قرارداد مقاصد پاس ہوئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اسلام کے اصولوں کے منافی کوئی قانون پاس نہیں ہو سکتا۔ اور اس وقت کے جو ہے نا جید علماء غالباً ان کی تعداد 30 یا 33 تھی، تو انہوں نے سائن کیے تھے، تو اس وقت ہمارا فرقہ واریت کا جن جو ہے وہ بھی قابو ہو گیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ ایک سازش کے تحت جناب لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا، اور وہ بھی اس وقت ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ سازش کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، اور ہمارا پاکستان کا بیس استعمال ہوا۔ اس وقت سے لے کے ہمارے روس کے ساتھ تعلقات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر کیا ہوا، پاکستان بن گیا، سلسلہ چلتا رہا۔ 1954 میں ایوب خان صاحب جو ہیں نا انہوں نے وہ پرپرزے نکالنے شروع کر دیے۔ پھر 1957 یا 58 میں سکندر مرزا جو ہے اس کو انہوں نے بنا دیا۔ پھر 1958 میں مارشل لا لگ گیا۔ یہ محلیاتی سازشیں تھیں جن کے تحت ان کے پیچھے بڑی طاقتیں تھیں۔ تو ہمارے جو حکمران تھے، خاص طور پہ ایوب خان ہے، اس کو ہوس اقدار ایسی تھی کہ اس نے جناب مارشل لا لگا کے پھر اس نے دیکھا کہ سیاسی استحکام جو ہے وہ نہیں ہو رہا، تو اس نے بنیادی جمہوریتوں کا بھی ایک قانون لاگو کیا، جس کے تحت جتنے بھی کچھ تھے ہمارے سیاسی لیڈر ان کو شامل کر کے وہ تقریباً 10 سال تک جو ہے نا وہ ہمارے ملک پر سیاہ سفید کا مالک رہا۔ اس دوران ہمارا ملک جو ہے وہ بالکل امریکہ کے حوالے سے جو ہے نا اس میں یعنی اس کی ایک کالونی بن گیا۔ اب دکھایا تو یہ جاتا ہے سیاسی عدم استحکام تھا، لیکن معاشی اس کو ایک لبادہ اڑایا گیا کہ معاشی استحکام ہے، ہمارے کئی منصوبے شروع ہوئے، تو لوگ خوش تھے کہ چلو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ بالآخر کیا ہوا، 10 سال تک جب اس نے حکومت کی تو قوم کو وہ کچھ نہیں ملا جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ طلبہ اٹھے اور انہوں نے تحریک شروع کی۔ یہ تحریک بھی اس وقت جو شروع ہوئی تھی، مجھے یاد ہے کہ چناب کالج میں کچھ ملتان کے یا کہاں کے کوئی طالب علم جو ہے وہ ٹرین پہ جا رہے تھے، تو وہاں پہ ان کا جھگڑا ہو گیا، یہ روا جو چناب نگر جس کو کہتے ہیں، تو وہ جھگڑے نے اس کے بعد وہ تحریک ایسی شروع ہوئی کہ طالب علماء نے حکومت کا ہی تختہ الٹنے کے لیے۔ اب ہوا یہ کہ ایوب خان کا تختہ جب الٹا گیا تو اس نے بجائے اس کے کہ وہ جمہوری نظام کی لاج رکھتا، وہ اقتدار جو ہے سپیکر کے سپرد کرتا، اس نے یحییٰ خان کو بٹھا دیا۔ اب یحییٰ خان جو ہے اس کے بارے میں کیا کہوں، مر گیا، اللہ اس کو بخشے، اس کے معاملات جو بھی اللہ کے سپرد ہیں، تو وہ عیاش بندہ تھا، اس نے اس کے بارے میں اتنی کہانیاں پڑھیں تو دل چلے وہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ اس نے الیکشن کروائے، بے شک اس کے جو الیکشن تھے 1970 کے الیکشن ہوئے، میں اس وقت فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا، مجھے یاد ہے، تو میں نے پہلا ووٹ ڈالا تھا اس وقت۔ بے شک اس وقت جو الیکشن تھے بظاہر اگر کوئی اندرونی بڑی سازش تھی تو ہمیں پتہ نہیں، لیکن جو پولنگ کا عمل تھا نا وہ کافی حد تک پرامن بھی تھا اور ٹھیک تھا۔ اس میں جو رزلٹ آیا اس میں مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان اور مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو یہ دونوں کامیاب ہوئے۔ اب پھر سازش ہوئی، اقتدار جو ہے وہ یحییٰ خان صاحب بالکل چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، اس نے در پردہ ذوالفقار علی بھٹو سے سازش کی، اور ایک اطلاع کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو کے بعد یہ 6-7 دن وہاں لاڑکانہ میں بیٹھا رہا تھا۔ اور پھر کیا ہوا،
کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اقتدار جو ہے اکثریتی پارٹی جو ہے اس کو دیا جائے. بنگالی جو ہیں اگر شیخ مجیب الرحمان اس کے ساتھ کتنے ادوار ہوئے, اس کو انہوں نے بند بھی کیا, اس پہ سازش کے پرچے بھی مطلب ہوئے, لیکن اس کو بعد اگر میں ہم اس کو مختصر کریں کہ وہ زیادہ تعداد میں سیٹیں مجیب الرحمان جیت چکے تھے, لہٰذا انہیں انتخاب جی ہاں, منتقل لیکن ہم نے اقتدار منتقل کر دیا جانا مجھے چاہیے آج تھا. بھی یاد ہے کہ غالباً یہ ہفت روزہ جو ہے نا اس کا یہ ایڈیشن ہوتا ہے جنگ کا, اس میں لکھا تھا ایک چھوٹے بچے کی تصویر لگی ہوئی تھی, لکھا ہوا تھا یہ ہمارے مستقبل کے وزیر اعظم کا 8 سالہ بیٹا ہے. تو ہم کہتے تھے یہ شیخ مجیب کا بیٹا ہے, دیکھو جی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, غالباً مارچ کا مہینہ تھا, تو وہاں پہ پھر انہوں نے ملٹری ایکشن شروع کر دیا, بجائے اس کے کہ اقتدار اس کو دیں. اور وہ ملٹری ایکشن کا آپریشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ یعنی کہ ایک ملک 2 لخت ہو گیا. 2 لخت ہو گیا. اصل میں ہم اس کو سیاسی طور پہ اگر دیکھیں تو بھائی صاحب اصول یہ بنتا تھا کہ جس کے پاس بھی اکثریت تھی اور کہیں بھی ہو, مطلب اب بھی جو صورتحال ہے مطلب اسے ہم دیکھیں تو جو اکثریتی پارٹی تھی اس کو اقتدار دے دیا جانا چاہیے تھا. چلیں یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, اس طرف ہم نہیں جاتے. اس کے بعد ہم نے مختلف دیکھا ضیاء الحق کا مارشلہ آیا, پھر اس کے علاوہ مختلف نئی پارٹیاں بنائی گئیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ مطلب میں اسی طرف آ رہا ہوں, میں تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. تو پاکستان 2 لخت ہو گیا. مجھے یاد ہے میرے ایک دوست تھے, تو جب رات کو انہوں نے ریڈیو پاکستان پہ اعلان ہوا, ڈھاکہ فال کا اعلان ہوا, تو قائد اعظم کی ایک تقریر چل رہی تھی ریڈیو پہ. تو میرا دوست دھاڑے مار کر رو رہا تھا کہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ میں نے آپ کو پاکستان بنا دیا ہے, اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے. تو اس وقت لوگ جو ہیں ٹکرے مارتے تھے کہ جناب یہ پاکستان جو ہے 2 لخت کیوں ہو گیا. بہرحال 71 کے بعد پھر نیا دور شروع ہوا, پھر 77 تک جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب رہے. اس نے بھی اسی قدر جس طرح آج کل حالات ہیں اسی طرح کے الیکشن ہوئے تھے, بلکہ اس کو قومی اتحاد بنا, دھاندلی نہیں, اس کو بلکہ دھاندلے کا کہتے تھے. قومی اتحاد بنا, ساری اپوزیشن پارٹیاں اس میں شامل ہوئی. بالآخر یہ سلسلہ چلتا رہا. ہوا یہ کہ 74 میں تو آئین بھی بن گیا تھا. یہ بے شک ذوالفقار علی بھٹو کی کے دور حکومت کا ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے. اور اسی کے دور میں یہ قادیانیوں کو غیر مسلم بھی قرار دیا گیا. اب ہوا یہ کہ جب 77 میں تحریک چلی, اس کے ذوالفقار علی بھٹو کا دور جو تھا, اس نے بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنی مرضی چلانی شروع کی. اس کی پارٹی کے لوگ جو تھے وہی کچھ کرتے تھے جو ان کی مرضی ہوتی تھی, آئین قانون کی پاسداری نہیں کر رہے تھے. تو 77 میں مارشل لا لگ گیا. اب ضیاء الحق صاحب تشریف لے آئے, تو ضیاء الحق جب آئے تو انہوں نے شروع میں کہا کہ 90 دنوں میں ہم نے جناب الیکشن کرا دینا ہے, اب یہ پاکستان کے عوام کی امانت ہے. لیکن 90 دن کی بجائے صاحب یہ بھی تاریخ ہے, انہوں نے ایک ریفرینڈم بھی کرایا تھا. ہاں وہ بھی ایک تاریخ ہے, مطلب وہ کیا واقعہ تھا, میں بتاتا ہوں. جب انہوں نے ریفرینڈم کرایا تھا تو اس وقت میں فارن میں تھا, تو وہاں پہ میرے دوست جو گئے ادھر سے, میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہتے تھے ریفرینڈم کیا جی, موجیں موجان. ایک بندہ جا کے 10-10 20-20 تھپے لگا رہا تھا, اور وہ اس میں لکھا ہوا یہ تھا اگر آپ اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے یعنی صدر محمد, مطلب ہاں یا نا میں جواب دے کہ آپ اسلامی نظام, ایگزیکٹلی فکر ہمیں یاد نہیں ہے میں اس ریفرینڈم کا, کیونکہ ہم نے وہ دیکھا تھا اس وقت ہم ینگسٹر تھے, لیکن اب جو ایگزیکٹلی فکر مجھے ذہن میں نہیں ہے, لیکن لکھا یہ تھا غالباً کہ آپ اسلامی نظام حکومت چاہتے ہیں یا نہیں, مطلب اس قسم کی بات تھی. اور یہ پاکستان یعنی کہ ایک جو مسلمان ہوگا وہ کیا کہے گا کہ نہیں چاہتے ہم, بس یہی ہے نا. ایکسپلائٹ جو کیا جاتا ہے نا, مطلب مختلف, یعنی کہ خیر اس پہ آگے چلتے ہیں جی, آگے چلو باہر کے ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یہ ایتیں پڑھتا ہے, مولوی ٹائپ ہے, یہ ٹھیک ہے چل رہا ہے. بالآخر ضیاء الحق کو بھی جانا پڑا. اس کی موت کا آج تک ہمیں تو پتہ نہیں چلا کہ طیارہ جو کریش ہوا اس کی کیا سازش تھی. اس کے بعد جناب اچھا یہ بھی ہماری ایک ہسٹری ہے, چلے اس پہ تھوڑا سا چلو آگے اب بھی آپ بات کیجئے گا. لیاقت علی خان صاحب, ان کا قتل ہوا, ہمیں نہیں پتا کس نے کیا, اس قاتل کو موقع پہ گولی مار دی گئی. اس کے بعد ضیاء الحق, ٹھیک ہے ہمارا ان سے اختلاف ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, وہ ایک الگ بات ہے, ہمارا ان سے اختلاف ہے یا نہیں ہے. جنرل ضیاء الحق صاحب کا طیارہ کریش ہوا, اس کا اب تک ہمیں کوئی نہیں پتا. اس کے بعد جناب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کر دیا گیا. ہم اب آج تک اس بھی وہم ہیں کہ کیا ہوا تھا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں, ان کو جو قومی مسئلے ہیں, مطلب جو قومی لیڈران ہیں, اگر ہم ان کی بھی باتوں کی تحت تک, ان کی بھی جو ہوئے ہیں واقعات, ان کی تحت تک بھی پہنچ سکتے, پھر ہمیں یار اس پہ تو غور کرنا چاہیے نا, کم از کم یہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے. اور سیاسی مدوجہد اپنی جگہ, سیاسی پارٹیوں کا اختلاف اپنی جگہ, وہ کرتے رہیں, لیکن کم از کم اس قسم کے معاملات کو بھی دیکھ. پھر کیا ہوا, پھر بے نظیر کا دور آ گیا. بے نظیر کو جب انہوں نے بلایا ہے
तो उसका भी बड़ा मेरे ख्याल में इस्तकबाल हुआ था। बेनज़ीर का दौर आया, फिर नवाज शरीफ का दौर आया, हम तो देख के रह गए हैं। अब देखते हैं इनके अदवार जैसे भी गुजरे हैं, इन्होंने भी अपनी मर्जी से हुकूमतें चलाई हैं। जी बिल्कुल भाई इन्होंने साहब, आप आवाम सही का कह रहे कोई हैं। ख्याल नहीं अब किया। हम आते हैं जरा इस अब तरफ, देखें आईपीपी की तरफ आते हैं। नहीं, इस पे अभी आते हैं। आईपीपी के इकोनॉमिक मसला, इसमें बड़ी बात की है अभी। आईपीपी इसमें क्या हो रहा है, इसको यानी दोबारा मुआहदे को देखना चाहिए। इस पे बड़ी बात हमने पहले भी की है, इस पे दोबारा भी करेंगे। हम असल में आज इसलिए बैठे हैं कि एक उम्मीद की जो किरण है, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि यादों से अपना रोज यानी कि मैंने शेर एक पढ़ा था, हम अहले का फस्तन हाँ भी नहीं, हर रोज नसीम में सुबह वतन, यादों से मुअत्तर आती है, अशकों से मुनव्वर जाती है। मतलब हम सुबह, हर रोज सुबह जो है ना, एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं, लेकिन शाम को मशगवार होकर फिर सो जाते हैं। तो ये जो हमारी उम्मीद है, ये बर क्यों नहीं आ रही, इसकी क्या वजूहत है? और इसमें हमने ये देखा है कि अभी आपने एक वाकया बताया कि जंग से तुलबा की एक तहरीक शुरू हुई गालिबन चनाब नगर से, और वो मुल्क में फैली। इसी तरह बहुत सारी और तहरीक हुई है पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारी कुर्बानियां दी। अब आप बात कीजिएगा, मैं थोड़ी सी बात कर लूं, फिर मैं अपनी बात पर भी आता हूँ। इन 77 सालों में पाकिस्तान की कौम ने बहुत कुर्बानी दी। हमारे बहुत सारे बच्चे शहीद हुए, हमारे बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए, हमारे पुलिस के लोग शहीद हुए, हमारे उलमा कराम शहीद हुए, हमारे सियासतदान शहीद हुए। यानी कि जिंदगी का कोई तबका ऐसा नहीं है, कोई वहां के यानी कि उस तबके ने शहादत न पेश की उस मुल्क के लिए। लेकिन हम अब भी वहां पर क्यों खड़े हैं, इसकी क्या वजूहत है? हम अब तक मुस्तहकम क्यों नहीं हो पा रहे? मलिक साहब, बात यह है कि जब ज़िया-उल हक का ज़माना था, फिर हम रूस की मदाखलत के खिलाफ जंग शुरू हो गई, अफगानिस्तान में मदाखलत हुई और हमने वो जंग लड़ी और रूस को शिकस्त दी। हमने हजारों कुर्बानियां दी। लेकिन उसका हमें नुकसान ये हुआ कि दो कल्चर हमारे यहाँ है। एक मंशियात का हमारे मुल्क में ज़्यादा हो गया, एक कलाशनकोफ कल्चर है। तो बात यह है कि पाकिस्तान में ये जहाँ जंग लड़ी गई थी वो अब भी आराम से है। मतलब अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, अच्छा, तो वो बेहतर सूरत हाल है इस वक्त। जी वही है ना। तो बाद में ये सूरत हाल जो है, हमारे सियासतदानों की नालायकियाँ और हवस इक़्तिदार की वजह से असूलों की सियासत ख़त्म हो गई। फिर ये हमारे पास आइन जो है वो मौजूद है। ज़िया-उल हक मरहूम ने कहा था कि आइन क्या है, ये कोई ऐसी दस्तावेज है, ये तो मेरे सामने कागजा का चीथड़ा है, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल। अच्छा भाई साहब, बात यह है कि आइन को फिर हमने रगेदा ऐसे कि ज़िया-उल हक के बाद जनाब फिर बेनज़ीर आई। उसी के दौर में 1994 में ये जो आजकल शोर मचा हुआ है, ये हमने बिजली के मंसूबे किए, जिसमें आईपीपी की तादाद तकरीबन 40 के करीब है। नहीं, ज्यादा है सर, ज्यादा होगी। अच्छा, बाकी 40 खानदान है हमारे, 40 खानदान है जो पाकिस्तान के गैर मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल में 28% जो है ना, उनमें से वो लोग हैं जो इस वक्त इक़्तिदार में। और उन्होंने कैपेसिटी चार्जेस के नाम से, मैं देख रहा था कि सिर्फ कोई 4, ये जो खास तौर से एक खानदान है, उसने 500 और कितने $547 जो है ना, उन्होंने वो वसूल किए। जो बिजली $547 थोड़े कह रहे हैं आप? अब 547 अरब। हाँ, 547 अरब। भाई साहब, 100 वाली गाल नहीं, वाली गाल सिर्फ 2-3 मनसूबों के तहत। बात यह है कि उन्होंने मुल्क को गिरवी रख दिया, ये करप्शन का दौर शुरू हुआ। फिर यही दो खानदान है, बेनज़ीर जरदारी और ये शरीफ खानदान, इन दोनों ने बड़ी मन मर्जी से हुकूमतें चलाई बादशाहों की तरह, और मुल्क को इन्होंने गिरवी रख दिया। गैर मुल्कों में जायदादें बनाई। उसके बाद आपके सारे हाँ उठाए जाते हो, मतलब कोई चंगी गाल भी करो, चंगी करो। उसके बाद क्या हुआ कि चलता रहा, और अवाम जो है वो भी किसी से पीछे नहीं है। अवाम की हालत, उनकी तरबियत नहीं हो सकी। अब सियासी तौर पे हम देखें तो वही लोग, पार्टियां बदल बदल के उधर 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 आ रहे हैं, हम कहाँ से लाएंगे? लेकिन एक उम्मीद, इस उम्मीद के साथ अवाम जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं कि शायद ये को बेहतर हो जाएंगे, शायद इनको अकल आ जाएगी, इनका ज़मीर जिंदा हो जाएगा। लेकिन हम वहीं पे खड़े हैं। बल्कि जो इब्तदाई 4 साल हमारे गुजरे थे बहुत अच्छे थे, बाकी जो 70-74 साल हमारे गुजरे हैं ना, वो हमारे बड़े मुश्किल गुजरे। अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि मौजूदा इलेक्शन की तरफ आते हैं। ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है, इसमें तकरीबन कोई 3.5 करोड़ के करीब मुबैना तौर पर ये कि लोगों ने वोट दिए हैं जिस पार्टी को, उसको हमने इक़्तिदार ही नहीं दिया। अब देखें, हल्का बंदियों से लेके कागजात नामजदगी दाखिल करने तक, उसके बाद रिजल्ट तक जो कुछ हुआ है आपके सामने है।
اب ہم نے کیا کیا ہے کہ جناب ایک پارٹی جو ہے اس کے پاس کہتے ہیں کہ 17 سیٹیں ہیں اور وہ حکمران بنی بیٹھی ہے، دوسری پارٹی وہ جو ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی باتیں وہ ان کے ساتھ کولیشن پارٹنر ہے اور آئینی عہدے لے کے بیٹھے ہیں. عوام کو کچھ کیا عوام ملے کہاں گا؟ پہ کھڑے ہیں؟ عوام کو کیا اصل ملے گا؟ چیز یہ ہے کہ عوام کہاں پہ کھڑے ہیں. اب جس طرح بھائی صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ ہمارے سیاسی ادارے کے استحکام کے حوالے سے، میری ذاتی رائے کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے عموماً بات کی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بہت کردار رہا، اسٹیبلشمنٹ کا بہت کردار ہے ہماری پولیٹکس میں، ہمارے حکومتیں بنانے اور گرانے میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ جو میری رائے ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کی رائے سے اختلاف بھی ہو، کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تمام ذمہ داری سیاستدانوں پر عائد ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کو جب بھی اپنا کوئی تھوڑا دیکھیں، وہ اسی عام طور پہ نہیں ہے نا کہ بھائی صاحب ویکھیا نا کہ کوئی رولا شولا ہے کہ سامنے جو فلانے اس کو ریلیف مل سکتا ہے، اسی کوئی خوشامد شروع کر دینے پھر وہ اکثر اپنے حساب نال شرائط طے کر دیتا ہے. آخر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمام لوگ جو ہے نا، جب یہ سیاستدان جو ہے جب اپنے مفاد کے لیے یا اپنی چیزوں کے لیے دیکھیں گے تو یقیناً ظاہر ہے کوئی نہ کسی کو راستہ ملے گا. اگر یہ تمام سیاسی پارٹیاں ہی متفق نہیں ہیں اور اپنے اپنے مفاد کے لیے کام کر رہی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ مطلب ہم کوئی صحیح رخ پہ جا رہے ہیں. تو اس پہ آپ کیا ملک کہیں گے صاحب کہ اس کے بات لیے یہ ہے، ہمیں ملک کیا صاحب سیاسی تربیت نہیں ہے؟ آپ دیکھیں، اب وہ بھی آپ کی جی بات جی کر رہا ہوں کہ 88 پیپلز پارٹی کی تو ماشاءاللہ بہت پرانی جڑیں ہیں اور وہ بہت یعنی کہ ہمیں کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک بہترین سیاسی جماعت ہے اور ان کی ایک سیاسی سوچ بھی ہے. ٹھیک ہے، اب اختلاف ہو سکتا ہے ان کی پالیسی سے، ان تمام چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہوگا اور لوگوں کو بھی ہوگا. مسلم لیگ نون بھی ایک پرانی پارٹی ہے، لیکن یہ سیاسی پارٹیاں بھی اپنے مفاد کے لیے اگر جائیں گی تو پھر قصور کس کا ہے؟ قصور تو ان کا ہے نا. بات یہ ہے کہ سیاسی طور پہ ملک اتنا بانج نہیں ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب سے یہ مشنری جذبے کے تحت کام کرنے والے سیاستدان ہٹے، مفاد پرست آ گئے. ہاں، اس پہ ایک نواز شعر رسول اللہ خان تھے. اس پہ ایک شعر ہے: ہجرتیں ہرنوں نے کر لیں، ہجرتیں ہرنوں نے کر لیں، باقی کتورے رہ گئے، گل گئے گلشن گئے، باقی دتورے رہ گئے. تو بات یہ ہے کہ جو لوگ اہل تھے، مولانا ظفر علی خان جیسے لوگ، علامہ اقبال جیسے لوگ، حضرت قائدہ سر اس کے بعد بہت بڑا سلسلہ آیا ہے، اس کے بعد بھی لوگ آئے ہیں. تو نواز رسول اللہ خان آئے جی ہاں، ہیں، وہ قاضی حسین احمد صاحب تھے تو جماعت اسلامی سے، انہوں نے مطلب قدابر سیاستدان تھے، ان کی بات میں وزن ہوتا تھا. مشنری جذبے کے تحت کام کیا کہ ملک کو کچھ ملے. لیکن اب جو بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ملنا ہے، ہمیں کیا ملتا اس ہے. لیے وہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو ان سے ہم جو توقع کر رہے ہیں وہ کبھی پوری نہیں ہوگی. بات یہ ہے اب صورتحال اس وقت جو ہے، اب جو منانے کا طریقہ ہے 14 اگست کو یہی ہے کہ جھنڈیاں لے کے پھریں. اب تو میں کل دیکھ رہا تھا انہوں نے وہ چوڑیاں بھی بنا لی ہیں بیچنے کے اچھا لیے. وہ تو ایک بات سنیں، سیلیبریشن ہونی چاہیے. نہیں، اربوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں. اصل میں وہ سلسلہ جو تھا نا وہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اس کو ہم نے ایک طرف رکھ دیا ہے اور ہم نمائشوں پہ لگ گئے ہیں. بات یہ ہے منانے کا اصل طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے ایک عزم کریں کہ ہم نے اپنی زندگی جو ہے وہ اسلام کے مطابق گزارنی ہے. پاکستان میں اسلامی قانون جو ہے اس کا نفاذ کیا جائے، آئین میں دیے گئے جو بھی ہیں اس پہ عمل کیا جائے اور انصاف کو کا مول بالا ہونا چاہیے. لیکن ہم اس سب کو پس پش ڈال چکے ہیں. کافی لمبا ہو گیا، انہوں نے لمبا ڈھیر سارا ہو گیا. اچھا، آج 14 اگست والے دن صبح جب میں نکلا گھر سے تو بہت سارے بچوں نے جھنڈیاں، پاکستان کے پرچم کے کلر کے پرچم کے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. بڑی خوشی سے جناب، ٹھیک ہے ہر کسی کے منانے کا انداز اپنا ہے، کوئی کسی انداز میں منا رہا ہے، لیکن ان کے چہروں پہ خوشی دیکھی ہم نے، بہت اچھا لگا. ان کے چہرے پہ ایک امید تھی، ان کی آنکھوں میں امید کی کرنیں تھیں. ہم اپنی زندگیاں گزار چکے ہیں، ہم نے زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گزار لیا ہے. پاکستان کے 60% سے زیادہ نوجوان اپنے مستقبل کی راہ تک رہے ہیں. کیا ان کو ہم مستقبل دے پا رہے ہیں؟ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ سوچنے کی بات ہے. پاکستان وہ واحد خوش قسمت ملک ہے دنیا میں جہاں پہ اتنی بڑی تعداد میں نوجوان ہیں، اور یہ ہماری معیشت میں بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو سائڈ پہ رکھ کر اس پر بات کرنی ہوگی. بالکل ہمیں ایک ملک کو نئی سوچ دینی ہوگی. ضروری کبھی بات کی جاتی ہے، ایک منٹ میں کر لوں پھر آپ سے میں اس پہ بات کرواتا ہوں. کبھی بات کی جاتی ہے کہ بنگلہ دیش میں ایسے انقلاب آ گیا، بنگلہ دیشی ماڈل آ گیا، کبھی ہائیبرڈ نظام کی بات. یار یہ ساری باتیں کوئی بھی مطلب آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے نظام کون سا چلانا ہے.
उस निज़ाम के तहत किसी भी अवामी बंदे को, एक आम आदमी को इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि कौन सी पार्टी रूल कर रही है। उससे गर्ज है क्या मेरा बिजली का बिल कम हो रहा है, क्या मुझे सस्ती तालीम और सेहत मिल रही है। जो भी ये करेगा अवाम उसके साथ खड़ी होगी। ना कोई सियासी नज़रिया है। हमारी सियासी सोच की ये सूरत हाल है कि अगर सियासी नज़रियात की ये सूरत हाल है, माजरत के साथ, कि आज हमारा एक सियासतदान एक सियासी पार्टी के साथ खड़ा होता है तो अगले इलेक्शन में वो दूसरी सियासी पार्टी के साथ खड़ा होता है। तो वो सियासी नज़रियात कहाँ जाते हैं। हमें पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, पाकिस्तान को मुस्तहकम करना है, हमें पाकिस्तान को नई सोच देनी है। इस नौजवान को हमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल जिसे हम कहते हैं। अब आप अरशद नदीम की बात करें, अरशद नदीम, इससे कता नजर उसमें बहुत सारी बातें हो रही है। इससे कता असल में हमने ये देखा, हुसैन शाह बख्शर था, उसकी बात आप कर लें। मतलब उन्होंने अपने बलबूते पे बहुत, ठीक है कुछ हुकूमतों ने किया होगा, इसमें कंट्रोवर्सीज चल रही हैं उस बात, लेकिन उनमें टैलेंट तो है। कितने शर्म की बात है कि हमारी ये हम कहते हैं कि हम दुनिया का 5वां आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है और हमारे 7 बंदे ओलंपिक्स में जा रहे हैं। ये भी तो देखना है। और बहुत सारे ऐसे, दुनिया टेक्नोलॉजी में कहाँ चली गई है, हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारतें क्या कर रही हैं। मतलब वो उनको बजट दिया जाता है तो वो उस पर क्या कर रही है। तो इन चीज़ों पे हमें सोचना है, इस पे बात करनी है। और आज 14 अगस्त वाले दिन जो नौजवानों में जोश, जज्बा और उम्मीद देखी, यकीन करें मुझे बहुत खुशी हुई है। उसमें ये जी है हाँ साहब, मलिक साहब, अरशद नदीम अब के इसको लिए तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। साकी बेशक उसने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है, उस पर हम जितने भी उसको मुबारकबाद दें कम है। लेकिन देखना यह है, इस वक्त पाकिस्तानी कौम तो माफिया के खिलाफ जंग लड़ रही है, जो मुल्क पर काबिज है 77 बरसों से, मुख्तलिफ तरीकों से सियासतदानों को साथ मिला के, सियासतदान सारे एक दूसरे मिलके इक़्तिदार पे बैठते हैं और मुल्क लूट रहे हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि आईन पाकिस्तान मौजूद है, उसके मुताबिक आप चलें। 74 का आइन जो है, अच्छा, आईने पाकिस्तान के मुताबिक भी चले, और आईने पाकिस्तान से जो आईने पाकिस्तान के आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स को अपने मफादात के हवाले से इस्तेमाल ना करें, उनको उन आर्टिकल्स को उसी अंदाज में रखें। होता ही है ना जी कि मैं तो दस ये आर्टिकल मेरे फायदे का इन चालो। अब देखिए तो मतलब अल्फाज रूह के मुताबिक हमारे पास आइन मौजूद है, उसकी रूह। अब देखें, इलेक्शन होने थे और हमने उस इलेक्शन को नहीं होने दिया, 90 दिनों में होने थे, नहीं होने दिया। अब जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसको मुतनाज़ बनाया जा रहा है। चाहिए तो ये है कि जो आईन पाकिस्तान है उसके मुताबिक अदालतें भी फैसला वही करें, और जो हमारी जो इस वक्त बैठी है हमारी पार्लियामेंट है, उसको पता है कि जो लोग वहाँ बैठे हैं उनकी इखलाकी हैसियत क्या है। तो हमें खुदारा रहम करें इस मुल्क पर और पाकिस्तान को आगे चलने दें। जो लोग ये समझ रहे हैं कि हम गलत तरीके से बैठे हैं, उनको खुद अलग हो जाना चाहिए, उनको खुद अलग हो जाना चाहिए। और ये इस मौका पर, ये 14 अगस्त का जो दिन है, आज ये जो कौम को मुबारकबाद तो देते हैं, इसके साथ ही झंग में तंजीम इस्लामी की तरफ से एक सेमिनार का इनकाद किया जा रहा है रॉयल मार्की में। उसमें ये है, उसका उन्वान है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और शेख शुजाउद्दीन साहब जो है उसमें तशरीफ ला रहे हैं। तो मकसद ये है कि लोग तो काम कर रहे हैं, अवाम को भी चाहिए कि वो आपस के मामलात जो हैं उसमें पाकिस्तान की अवलियत को मद्देनजर रखें। पाकिस्तान की अवलियत को मद्देनजर रखें और ज़ाती मफाद के बजाय इज्तिमाई मफाद पे बात हमें करनी चाहिए। हमारी तरफ से तमाम अहले वतन को, अहले जंग को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारा मुल्क न सिर्फ तरक्की करेगा बल्कि सियासी और मुआशी अदब इस्तेकाम से निकल कर एक मुस्तहकम मुल्क बनेगा। आप सबको 14 अगस्त मुबारक हो। अब एक छोटी सी गज़ल है फैज़ साहब की, मुझे बड़ी पसंद है, तो इसके साथ जो है ना आज इसका इख्तिताम करते हैं। चलो अब ऐसा करते हैं, सितारे बांट लेते हैं, ज़रूरत के मुताबिक हम सहारे बांट लेते हैं। मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है, मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारे बांट लेते हैं। मेरी झोली में जितने भी वफा के फूल हैं, इनको इकट्ठे बैठकर सारे के सारे बांट लेते हैं। मोहब्बत के अलावा पास अपने कुछ नहीं है फैज़, इसी दौलत को हम किस्मत के मारे बांट लेते हैं। जश्न आज़ादी मुबारक।
پاکستان زندہ باد. مجھے اور بھائی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.